ناظرین، ہم سمجھتے تھے کہ صرف ہمارے سیاستدان، علماء، جنرل اور کرنل ہی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، مگر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بیانات دیکھیں تو کبھی وہ مسیح کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں سے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا زمانہ قریب ہے۔ پچھلے دنوں ایک بین الاقوامی ٹی وی چینل MTA انٹرنیشنل پر جماعت احمدیہ کے سربراہ کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ میں اپنے چینل پر پورے خطبے کی ویڈیو تو نہیں شامل کر سکتی، لیکن اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کو ضرور سنوانا چاہتی ہوں تاکہ مزید اس پر گفتگو ہو سکے۔ کہ ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ اس کا فلاں ارادہ تھا، اگر وہ ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، ایٹم بم بنا لیتا یا فلاں ہو جاتا، یعنی صرف ایک تصور پیدا کر کے جنگ شروع کر دی کہ اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ تو سراسر زبردستی والی بات ہے۔ اب تو خود ان کے اپنے مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کو تباہ کرنا یا اس سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ یہ سمجھ رہے تھے۔ ایران ایک بڑا وسیع اور پھیلا ہوا ملک ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے، اور یہ جنگ لمبی بھی چل سکتی ہے، کیونکہ اس کا نقصان پوری دنیا کی معیشت پر ہوگا، لیکن مسلمان دنیا پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ مگر پھر سب سے بڑی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ عقل سے کام لیں، آپس میں مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، کل میں ایک عرب ملک کا سربراہ کا بیان دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 36 سال تک امریکہ نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ وہ کہتے تھے کہ امریکہ ہمیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ اصل میں ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی رہنما اس طرف توجہ دلاتا بھی ہے تو بین الاقوامی میڈیا بھی اس پر غور کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے فلسطین کو دیکھ لیں، پھر ایران کو دیکھ لیں، اس سے پہلے عراق، لیبیا اور شام کو دیکھ لیں۔ ہر چند سال بعد کسی نہ کسی مسلمان ملک پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں لکڑیوں کی ٹہنیاں دی۔ جب ایک ایک لکڑی تھی تو وہ آسانی سے ٹوٹ گئی، مگر جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی تھی تو کوئی بھی انہیں توڑ نہ سکا۔ اس نے کہا کہ اگر تم متحد ہو کر رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مگر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اتحاد سے کوسوں دور ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے صرف 600 شہری تھے جنہیں فوراً جہازوں میں بٹھا کر اسرائیل پہنچا دیا گیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو اسرائیل ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف فلسطین میں لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر کسی عرب ملک کو ہوش نہ آیا کہ ان کی مدد ہی کر دے۔ آج ایران کو دیکھ لیں، اس کی مدد چین، روس اور شمالی کوریا جیسے ممالک کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہیں۔ ابھی حالیہ اطلاعات کے مطابق جزیرہ ایران کے ایک علاقے میں تیل اور بجلی کے مراکز پر حملے کیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ مذہبی فوج کے ذریعے بھی حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے عراق اور ابو ظبی اور دیگر علاقوں میں بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اصفہان اور تہران میں شدید بمباری کی اطلاعات ہیں اور کئی شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنی قدر کم کر دی ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر نہیں کرتے تو کوئی دوسری قوم بھی آپ کی قدر نہیں کرتی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران اس جنگ میں کمزور پڑ گیا تو پاکستان کے لیے بھی خطرات بڑھ جائیں گے۔ ایک طرف افغانستان، دوسری طرف ایران، تیسری طرف بھارت پہلے ہی مودی کی قیادت میں دھمکیاں دے رہا ہے، اس لیے پاکستان کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ اگر مسلمان ممالک اب بھی عقل سے کام نہ لیا تو آپس میں اتحاد نہ کیا تو ایسا نقصان ہوگا جسے صدیوں تک پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمان ممالک اپنے اختلافات کو ختم کریں، اتحاد پیدا کریں اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں۔
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔